اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں بات کی ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ 10 چیزیں تھیں۔ اب ذکر کرنا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ شرائط ہوں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ ان میں سے 2 شرطیں ہیں جو عمومی شرائط ہیں، یعنی ان پوری 10 چیزوں میں ان 2 کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ان تمام 10 میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ شرائط ہیں جو خاص شرائط ہیں، بعض میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں، تو ہم پہلے عمومی شرائط ذکر کرتے ہیں، پھر خصوصی شرائط ذکر کریں گے۔ سوال: زکوٰۃ واجب ہونے کی عمومی شرائط کیا ہیں؟ جواب: درج بالا 10 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کی عمومی شرائط 2 ہیں۔ یہ 2 تو ضروری ہیں ان پوری 10 میں زکوٰۃ آنے کے لیے۔ پہلی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں شخصی ملکیت، یعنی انسان ان چیزوں کا شخصی مالک ہو۔ اگر یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، مثلا مسجد کی ملکیت ہے، مسجد کی زمین ہے اور وہاں گندم کاشت کی گئی ہے، اور مسجد کے لیے کسی نے زمین وقف کی ہے، زرعی زمین، وہاں گندم کاشت ہوئی ہے اور مثلا 100 بوری آ گئی ہے، تو مسجد کوئی انسان نہیں ہے، اس 100 بوری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو انسان کی شخصی ملکیت ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا کسی ٹرسٹ ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، فلاحی ادارہ ہے، اس کی زمین ہے اور وہاں سے گندم آئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا شخصی مالک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس انسان کے لیے ان چیزوں میں تصرف کرنا ممکن بھی ہو۔ کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں چیزیں اور ان میں تصرف نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ ہمیں دو، وہ سارے مال میں ہی تصرف کرنے سے عاجز ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کس چیز کی ہم اس سے مانگ رہے ہیں؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر ان چیزوں میں تصرف کر سکتا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تصرف نہیں کر سکتا اس مال میں، تو اس سے زکوٰۃ نہیں طلب کی جائے گی۔ تو یہ 2 شرطیں ان پوری 10 چیزوں میں ہونا ضروری ہیں۔ آگے سوال ہے کہ غلات، جو غلہ ہوتا ہے، گندم، جو، کھجور، یہ بھی غلے میں آتی ہے، اور کشمش جو انگور سے بنتی ہے یہ بھی غلے میں آتی ہے۔ یہ ان 4 کو غلات کہتے ہیں۔ ان 10 میں سے 4 یہ ہیں۔ 3 حیوان تھے، گائے، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکری، یہ 3 حیوان تھے اور 4 غلات، یہ ہو گئے 7۔ 2 سونا چاندی کے سکے تھے اور 1 مال تجارت، تو یہ 3، یہ 10 چیزیں تھیں۔ ان میں سے جو غلات ہیں، غلات پر زکوٰۃ واجب ہونے کی خصوصی شرائط کون سی ہیں؟ عمومی شرائط تو وہ 2 ہو گئی، خصوصی شرائط بھی 2 ہیں۔ خصوصی شرائط بھی 2 ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو غلات ہیں یہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ نصاب کتنا ہے؟ نصاب ہے 847 کلو۔ آپ کی گندم 847 کلو سے کم ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کی ساری گندم ملائی جائے اور وہ 847 کلو ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو 847 کلو یہ ہے اس کا نصاب۔ نمبر 1، پہلی شرط، غلہ نصاب مال کی ایک خاص مقدار ہے، غلہ نصاب تک پہنچ جائے جو کہ تقریباً 847 کلو گرام ہے۔ اتنی گندم ہے، اتنے جو ہیں، اتنی کھجور ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری شرط، زکوٰۃ جب واجب ہو رہی تھی، جس وقت واجب ہوتی ہے، اب یہ ذکر کریں گے کہ کس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس ٹائم، اس خاص وقت میں یہ غلات آپ کی ملکیت میں بھی ہوں۔ اگر اس وقت یہ ملکیت میں کسی اور شخص کے ہیں تو اسی پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اس نے پھر بعد میں آپ کو دے دی ہیں تو زکوٰۃ اسی پہ واجب ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اب اس پہ واجب ہے کہ وہ ان میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 2، زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت غلات اس انسان کی ملکیت میں ہوں۔ یہ 2 شرطیں ہیں، نصاب پہ پہنچ جائیں اور زکوٰۃ کے وجوب کے وقت وہ چیزیں آپ کی ملکیت میں بھی ہوں۔ تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی گئیں تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سوال:
اب ہے کہ غلات پہ گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان چار پہ زکوٰۃ واجب ہونے کا کیا وقت ہے، کس وقت یہ واجب ہوتی ہیں؟ تو زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت یہ ہے کہ کچھ علماء فرماتے تھے کہ بھئی جیسے کھجور ہے نا، اس کا رنگ جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، پیلا رنگ ہو رہا ہوتا ہے اس ڈوکے کا، یا سرخ رنگ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت واجب ہوتی ہے. لیکن سیاہ سستانی فرماتے ہیں نہیں، یہ واجب ہوتی ہے جب کھجور بن جائے، خشک جیسے ہوگی تو اس کو خشک کھجور کہا جاتا ہے، اس وقت زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت ہے. جیسے ہمارے ہاں چھوارا بنایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں خشک کیا جاتا ہے کھجور کو، جیسے خشک ہوگی اس وقت زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، اس وقت واجب ہوگی، اس وقت جس کی ملکیت میں اسی پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح گندم جب اس کو گندم کہا جائے، ابھی اگر کچی فصل ہے، سبز رنگ ہے اس کا، اور پھر اس میں بالیاں لگیں گی، پھر اس میں دانے بنیں گے، پھر وہ دانے جو ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، اس کو دباؤ تو اس میں سے پانی نکلتا ہے دودھ کی طرح کا، ابھی واجب نہیں ہوئی. جب خشک ہوتی ہے اس وقت اس کو گندم کہا جاتا ہے، خشک گندم. تو یہ خشک گندم جو ہے چاہے ابھی بالیوں میں ہے، خشک ہو گئی ہے تو اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو اس وقت جس کی ملکیت میں ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اسی طرح جو کچا ہے ابھی تک، وہ نرم سا ہے، اس کو دباؤ تو وہ پانی اس میں سے نکلتا ہے، تو ابھی خشک نہیں ہوا ہے. جیسے خشک ہوگا اس وقت اس کو جو کہتے ہیں، خشک جو اس کو کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی چاہے ابھی بالیوں میں ہی ہے. اور چوتھی جو ہے کشمش، کشمش جب بنے گی، یہاں یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ ہے کہ انگور جب بن جائے اس کے بعد اس نے کشمش بننا ہے اور کشمش بنایا جائے گا. تو جس وقت وہ انگور تھا اسی وقت زکوٰۃ آپ پہ واجب ہو گئی ہے. پھر آپ کشمش بنائیں گے تو جتنی کشمش بنے گی اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی. دینی کشمش سے ہے لیکن واجب اسی وقت سے ہو چکی ہے جس وقت وہ انگور بن گیا تھا. ایک دفعہ انگور ابھی نہیں بنا تھا، وہ پھول تھے، تو اس وقت نہیں، جب انگور بن جائے گا، یا انگور کے شاید پھول نہیں ہوتے. جواب، غلات پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہیں گندم کہا جائے، یا جو کہا جائے، کھجور کہا جائے اور انگور کہا جائے. کشمش بننے سے پہلے انگوروں والے پیریڈ میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے کشمش بنے گی اس کو وزن کر لیں گے، اور جو ہم نے انگور ایسے ہی توڑ کے کھا لیے ہیں ان کا بھی اندازہ لگائیں گے کہ اگر وہ ہوتے تو کتنی کشمش بنتی، تو وہ بھی ساتھ اندازہ لگا کے کشمش اپنے ذہن میں بنا کے اس کو ساتھ ملائیں گے تو ہو سکتا ہے نصاب پہ پہنچ جائے، تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی. اب ہے کہ کتنی مقدار زکوٰۃ دینی ہے. آگے والا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے گندم کی. ہماری 10 بوریاں گندم ہوئی ہے تو ہم نے کتنی اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، 20 بوریاں ہوئی ہیں تو کتنی دینی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیرابی کے لحاظ سے. آپ نے اس گندم کو جو پانی دیا ہے، سیراب کیا ہے، وہ پانی کہاں سے آیا ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ نے پانی کھینچ کے لگایا ہے موٹر کے ساتھ، پیٹر کے ساتھ، کسی مشین کے ساتھ، ایک یہ صورت ہے. ایک دفعہ ہے آپ نے پانی لگانے میں کوئی اتنی محنت نہیں کی ہے، بارش ہی آ گئی ہے، یا نہر بہ رہی ہے، آپ نے صرف بس راستہ بنایا ہے اور پانی خود بخود آ رہا ہے. یا وہ کوئی علاقہ ایسا ہے کہ گندم کی جو فصل ہے اس کی جڑیں ہی خود پانی کھینچ لیتی ہیں، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اس لحاظ سے فرق آتا ہے. اگر پانی لگانے میں آپ نے کوئی سینچائی نہیں کی، آپ نے کھینچ کے پانی نہیں لگایا، بارش ہوئی ہے، نہر کا پانی ہے مثلا، تو اس صورت میں گندم کی زکوٰۃ 10واں حصہ ہوگی. اگر آپ کی 10 بوریاں ہیں تو 10ویں بوری دینی ہوگی. اگر آپ کی 100 بوریاں ہیں تو 100 بوری کا 10واں حصہ بنتا ہے 10 بوریاں. 10 تقسیم کریں نا تو یہ 10واں حصہ نکل آئے گا. جتنی ہیں اس پر 10 تقسیم کریں تو وہ 10واں حصہ ہے. اور اگر آپ نے پانی لگایا ہے، کھینچ کے لگایا ہے، موٹر کے ساتھ، مشین کے ساتھ لگایا ہے، تو یا وہ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے اس پر بیل گھومتے تھے اور ڈول کے ساتھ لگایا ہے، تو کھینچ کر تو لگا رہے ہیں.
تو اس صورت میں 20واں حصہ دیا جائے گا. 20واں حصہ یعنی آپ کی 20 بوریاں ہیں تو اس میں سے 1 بوری بن جائے گی. یہ 20واں حصہ ہے. یعنی 20 تقسیم کریں, 40 بوریاں اس پر 20 تقسیم کریں, دو بوریاں دینی ہوگی. 100 بوریاں اور 20 تقسیم کریں تو 5 بوریاں نکل آئیں گی. تو اس طرح 20واں حصہ ہے. اور اگر دونوں طریقوں سے سینچائی ہوئی ہے, بارش بھی ہوئی ہے اور آپ نے مشین سے پانی کھینچ کر بھی لگایا ہے, تو ان دونوں صورتوں میں سے اب دیکھا جائے گا کہ اگر ایک طریقہ غالب ہے اور دوسرے کی اتنی پرواہ نہیں کی جا رہی, وہ بہت کم ہے, تو جو غالب ہے اسی کے مطابق چلیں. لیکن اگر دونوں شریک ہیں, بارش اور ادھر سے مشین, یہ دونوں شریک ہیں سرابی میں, ہمارا عرف کہتا ہے کہ دونوں کا حصہ ہے, دونوں شریک ہیں, تو اس شراکت کی صورت میں پھر آپ نے 15واں حصہ دینا ہوگا. 15واں حصہ کو ہم کہتے ہیں 7.5%. تو یہ دینا ہوگا. یعنی 100 بوری ہوئی ہے تو 7.5 بوریاں دینی ہوگی. 15 بوریاں ہوئی ہیں تو 1 بوری دینی ہوگی. تو یہ 7.5% دینا ہوگا. اس کو 15واں حصہ کہتے ہیں. آپ کی جتنی اس پر 15 تقسیم کریں, 15واں حصہ نکال آئے گا. اگر غلات کو قدرتی ذرائع جیسے بارش یا نہر کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو تو کتنی زکوٰۃ واجب ہے, پہلے یہ سوال ہے. پھر وہ مصنوعی ذرائع کا سوال آئے گا. اگر غلات قدرتی وسائل سے سیراب ہوں یا انہیں زمین کی نمی سے فائدہ پہنچے, ہم نے کوئی مصنوعی طریقہ استعمال نہیں کیا ہے سیرابی کا, تو اس پر زکوٰۃ کا 10واں حصہ ہے. 10 تقسیم کریں, جواب نکل آئے گا کتنی زکوٰۃ دینی ہے. سوال نمبر 8, اور اگر غلات کو مصنوعی ذرائع جیسے ڈول, واٹر پمپ وغیرہ سے سیراب کیا گیا ہو تو کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی. جواب, اس صورت میں 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا. آگے سوال ہے کہ اگر غلات کو دونوں یعنی قدرتی اور مصنوعی دونوں ذرائع سے سیراب کیا گیا ہو تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. دونوں ذرائع سے سیراب ہو تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اگر کہا جائے کہ غالب یہ ہے اور اس دوسرے کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر اسی کے مطابق چلیں. غالب ہے نہر کے ساتھ پانی لگانا, اور پیٹر مشین یہ ایک دفعہ لگایا ہے اور 7 پانیوں میں سے جو ایک یہ لگائے نا, تو عرف اس کی پرواہ نہیں کر رہا, اور وہ بھی اس وقت لگائے جب اتنی ضرورت ہی نہیں تھی, تو اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی, تو پھر نہر کے حساب سے 10واں حصہ ہوگا. لیکن اگر شراکت ہو رہی ہے, دونوں شریک ہیں, تو پھر وہ جو 15واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں 7.5% بھی اس کو کہتے ہیں, وہ دیا جائے گا. یعنی 10 بوریوں میں سے 75 کلو بنے گا. 10واں حصہ ہوتا تو 10 بوریوں میں سے 1 بوری بنتی 100 کلو والی. 20واں حصہ ہوتا تو 10 بوریوں میں سے 50 کلو بنتا. یہ تقسیم کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر عام طور پر کہا جائے, جواب, اگر عام طور پر کہا جائے کہ اس کی سینچائی یعنی سیرابی بارش یا نہر کے پانی سے ہوئی ہے, غالب یہی ہے, اور اس کی پرواہ نہیں کی جاتی دوسرے کی, تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے. انہی نہر والے حساب سے چلیں گے. اور اگر عام طور پر یہ کہا جائے کہ ان کی سچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ 20واں حصہ ہے, اور نہر کے ساتھ جو پانی لگا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کر رہا عرف, تو ہم بھی کہیں گے 20واں حصہ زکوٰۃ دو. اور اگر سینچائی کی صورت یہ ہو کہ عام طور پر یعنی ہمارا عرف کہہ رہا ہے کہ دونوں ذرائع سے سیراب ہوئے ہیں, دونوں ذرائع شریک ہیں سیرابی میں, تو اس پر زکوٰۃ 7.5% ہوگی. 7.5% یعنی 15واں حصہ یہ. اچھا, اب یہ جو ہم نے نصاب بیان کیا ہے 847 کلو, یہ 847 کلو پہلے اخراجات نکال لیں اور اس کے بعد جو بچے تو دیکھیں گے 847 کلو ہے, یا جیسے ہی صفائی ہوئی ہے اخراجات نکالنے سے پہلے ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ 847 کلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جواب یہ ہے کہ جیسے صفائی ہوئی ہے ہم نے فوراً پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 847 کلو ہے کہ نہیں ہے. اخراجات کی باتیں بعد میں کی جائیں گی. تو ٹوٹل جو گندم ہے اخراجات سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی, اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. سوال, کیا فصل کی آمدنی سے اس پر ہونے والے اخراجات کو نکال کر نصاب کا حساب کیا جائے گا؟ جواب, نہیں, بلکہ اگر اخراجات
منہا کرنے سے یعنی اخراجات منفی کرنے سے پہلے فصل کی آمدنی نصاب تک پہنچ رہی ہو، نصاب ہو، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد اب بات آئے گی کہ ہم اخراجات نکال کر جو بچے گی اس کی زکوٰۃ دیں یا اخراجات ہی نہیں نکال سکتے، یہ بات بعد میں آئے۔ نصاب تک پہنچ گئی ہے، فوراً جیسے صفائی ہوئی ہے اس کے بعد پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ نصاب ہے یا نصاب نہیں ہے۔ یہ یہاں پر غلات کی زکوٰۃ کی باتیں مختصر طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ اب آگے ہے مال تجارت۔ جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں، کسی کا ڈیپو ہے سیمنٹ کا، کسی کے ہاں اسٹیل کا ڈیپو ہے، سریا، گارڈر، ٹیار، یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ جو پیسے ان پہ لگائیں وہ مال تجارت نہیں ہے، یہ مال تجارت یہ ہے، وہ پیسہ تھا۔ اس مال پر زکوٰۃ احتیاط واجب بنا پر آتی ہے، لیکن اس کا بھی نصاب ہے، اس کی شرائط ہیں، وہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال، مال تجارت پر کتنی زکوٰۃ ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ جواب، اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے کوئی مال خریدا ہو اور اس مال میں درجہ ذیل شرائط پوری ہوں، جو ابھی ہم نیچے ذکر کر رہے ہیں، تو احتیاط واجب بنا پر اس مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مال تجارت نصاب تک پہنچ جائے۔ نصاب کتنا ہے؟ نصاب ہے کہ 15 مسکال سونا، جو پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کی زکوٰۃ کا نصاب ہوتا تھا، وہی نصاب ہے۔ 15 مسکال سونا، ایک مسکال 4.64 64 جس کو آپ کہتے ہیں، 64 گرام کا ایک مسکال ہوتا ہے۔ 15 مسکال بنتے ہیں تقریباً 69.6 گرام۔ جو آپ کے پاس مال تجارت پڑا ہے اس کی قیمت اگر 69 یعنی 69.6 یہ گرام، 69.6 گرام سونا کی جو قیمت ہے، آپ کے مال تجارت کی قیمت بھی اتنی ہے، تو مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، نصاب پر پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کا مال تجارت اتنی قیمت کا نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 69.6 کی اگر ہم آج کل جو چل رہا ہے ریٹ سونے کا، اس کی قیمت لگائیں تو تقریباً 6,90,000 تک، 6,95,000 تک اتنی تقریباً بنتی ہے، یعنی 7 لاکھ کے قریب بن رہی ہے۔ تو اتنا مالیات کا اگر مال تجارت آپ کے پاس پڑا ہے تو یہ نصاب تک پہنچ جائے گا۔ سونے کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، بہرحال معیار یہ ہے کہ 69.6 گرام سونا کی قیمت لگائیں، مال تجارت اتنا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ وہ ہے 40واں حصہ، جو پاکستان میں 1/40 مشہور ہے، وہ اسی مال تجارت کی زکوٰۃ ہے، 1/40۔ جو گندم ہوتی ہے اس کا اور حساب ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا 10واں حصہ، اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے، 2.5% بھی اس کو کہتے ہیں، بینک میں کٹوتیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو۔ مال تجارت کا نصاب سونے اور چاندی کا نصاب ہے، سونے اور چاندی کے سکوں والا نصاب ہے، اور اس پر زکوٰۃ اس کا 40واں حصہ ہے۔ 40واں حصہ 1/40 بھی اس کو کہتے ہیں، 2.5% بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی کا مال تجارت 10 لاکھ کا ہے تو اس پر 40,000 زکوٰۃ آ جائے گی۔ 1 لاکھ پر تقریباً 4,000 بنتی ہے، 4,000 تو 2.5%، تو 40,000 زکوٰۃ بن جائے گی۔ اچھا، اب ہیں وہ شرائط، جن شرائط، وہ ساری شرائط ہوں گی تو مال تجارت پہ زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ پہلی شرط، اس مال کا مالک عاقل اور بالغ ہو۔ اگر بالغ ہی نہیں ہے مالک، تو والد اس کا فوت ہو گیا، اس کو وہ سارا کاروبار میراث میں مل گیا، لیکن ابھی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو مالک عاقل اور بالغ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو مال تجارت ہے نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے، جو 69.6 گرام سونا، اس جتنی قیمت ہو۔
نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ تجارت کے قصد سے اسی مال پر 1 سال گزر گیا ہو، وہ مال پڑا ہے پورا سال گزر گیا. اگر ابھی آپ نے خریدا ہے 6 مہینے گزرے ہیں تو زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوگی. جب اس پہ سال گزر جائے، تجارت والا ارادہ بھی رہے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. چوتھی شرط یہ ہے کہ پورا سال تجارت کی نیت سے وہ مال باقی رہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ پورا سال مالک اسی مال میں تصرف پر قادر بھی ہو، کہ وہ تصرف بھی کر سکتا ہو. اگر اس پہ تصرف پہ قادر نہیں ہے، اس سے چھین لیا گیا ہے مثلا، پھر واپس آیا ہے تو وہ سال ٹوٹ گیا ہے، پھر سے نیا سال شروع ہوگا. تصرف پہ پورا سال قادر بھی ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ مال تجارت پورا سال اپنی اصل قیمت پہ باقی رہے، اس کے ریٹ کم نہ ہو. اصل قیمت پہ یا اس سے زیادہ قیمت پر قابل فروش ہو، یعنی بیچنے کے قابل ہو. اگر اس کے ریٹ گر گئے ہیں، سارا سال پڑا رہا ہے، باقی ساری شرائط موجود تھیں، اس کا ریٹ سال میں گر گیا ہے، تو پھر ریٹ سیٹ ہو گیا ہے، تو جب سیٹ ہوا ہے ریٹ تو اس وقت سے پھر نیا سال شروع ہو جائے گا، اور پچھلا وہ جو ہو چکا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے. 6 مہینے ہو چکے تھے، ان 6 مہینوں کو شمار نہ کریں کیونکہ اس کا ریٹ کم ہو گیا ہے. تو جو اس کی قیمت اصلی ہے اسی قیمت پہ باقی رہے یا اس سے زیادہ قیمت پر فروش کے قابل ہو. تو یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو مال تجارت پہ زکوٰۃ احتیاط واجب بنا پر آئے گی. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو ہم آگے مزید کچھ احکام زکوٰۃ کے رہ گئے ہیں، وہ آ جائیں گے، یہیں رک جاتے ہیں. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.